کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اس وقت ہوئی تھی جب صدیق اکبر کی عمر 16 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 18 سال کی تھی. ایک جوانی صدیق کی، ایک جوانی سید الانبیاء کی، دو عالم شباب کا مصافحہ، عالم شباب صدیق اور عالم شباب سید الانبیاء، ان کا مصافحہ ہوتا ہے، یعنی ملاقات ہوتی ہے اور دوستی کا آغاز ہوتا ہے. اسی زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں فرماتے ہیں کہ لم یفارق، صدیق اکبر کبھی جدا نہیں ہوئے، لم یفارق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی، ولا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، یعنی اسلام اور نبوت کے اعلان سے پہلے ہی دوستی تھی. یا محبت تو وہ ہے، محبت ہوتی ہے تو پہلے ہی سے مناسبت ہوتی ہے. آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے. جس سے محبت ہونی ہوتی ہے پہلے ہی سے دل اس سے مل جاتا ہے. نظر سے نظر ملتے ہی اس سے مناسبت محسوس ہوتی ہے، کشش. تو چونکہ صدیق کی قسمت میں تو لکھا ہی تھا سب، روح تو صدیق کی تھی، گو زبان سے ابھی اعلان نہیں ہوا تھا. سید الانبیاء کے جسم مبارک میں روح تو نبوت کی تھی، گو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. لہذا دونوں روحوں میں مناسبت ہو گئی. صدیق اکبر نے عرض کیا میں جا رہا ہوں شام کی تجارت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھا تو اس میں ایسے حالات اہم تھے کہ بحیرہ راہب جو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ولی اللہ، پادری، بزرگ، صوفی، درویش، وہ قریب تھے، ان سے جا کر اپنا خواب بیان کیا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اسلام دنیا میں نہیں آیا. خواب کی تعبیر بحیرہ راہب نے یہ دی. پہلے تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، عرض کیا مکے سے. پوچھا کیا خاندان ہے، قریش. فرمایا عیش کیا ہے، آپ کون ہیں. ایو شعین کا مخفف ہے عیش، یعنی فرمایا انا تاجر، میں تاجر ہوں. فرمایا کہ اچھا تمہارے شہر مکہ میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں. اس خواب کی تعبیر یہ ہے وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ، اور تم ان کی حیات میں ان کے وزیر بنو گے. وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اور خلیفہ بنو گے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. یہ خواب کی تعبیر دی. ابھی اسلام نہیں آیا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا. واپس آئے. علامہ شیخ ولی الدین روایت نقل کرتے ہیں، شیخ جلال الدین، علامہ جلال الدین، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1، خصائص کبریٰ کی 2 جلدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات پر عربی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، جس کے اندر 2 جلدیں ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں وہاں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29، جس کو 29 کہتے ہیں آپ لوگ. 29 نہیں سمجھے تو سمجھ لو 29. صفحہ 29 پر یہ واقعہ لکھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنا خواب ساری کائنات سے چھپایا، نہ اپنی بیوی کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ دوستوں کو، روئے زمین پر کسی کو نہیں خبر دی. اس کے بعد زمانہ آ گیا، آپ 38 سال کے ہوئے، سید الانبیاء 40 سال کے ہوئے، اور 2 سال کی چھٹائی بڑائی چلتی رہی. جب صدیق اکبر 38 سال کے ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کا اللہ نے بذریعہ وحی نبوت کی نعمت سے نوازا اور اعلان فرمایا. نبی تو آپ تھے ہی، اس کا ظہور ہو گیا. لہذا آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا اور مجھ پر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن نازل فرمایا. لہذا یہ خبر سنتے ہی صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت یا رسول اللہ نہیں کہا کیونکہ ابھی تو ایمان ہی نہیں لائے تھے. یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کے دعوے پر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدلیل علی ما ادعی، جس چیز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں اس پر دلیل رویا کا تیرا وہ خواب ہے، التی رأیتھا بالشام، جو تو نے شام میں خواب میں دیکھا تھا، اور تو نے چھپایا اس کو ساری کائنات سے، مگر میرے رب نے مجھے اطلاع کر دی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام. بس یہ خبر سنتے ہی ابو بکر صدیق نے فعانقہ معانقہ کیا، حضور سے چپک گئے. دیکھو جب خوشی کی بات ہوتی ہے تو آدمی آج بھی گلے لگ جاتا ہے. صدیق اکبر مارے خوشی کے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی خبر پہلے سے دے دی. قسمت کی بات ہوتی ہے دوستو، یہ بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی صدیق کی خوش نصیبی تھی. لہذا مارے خوشی کے شکر نعمت کے طور پر لپٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ فرمایا. اور اس سے ایک سنت کا علم ہوا کہ بیٹھے بیٹھے کبھی ایک معانقہ تو دور سے آنے کی سنت ہے، لیکن کبھی کسی خوشخبری پر لپٹ جانا بھی سنت صدیقی ہے.
اچانک کوئی خوشخبری، کوئی خواب، کوئی اچھا بات دیکھی. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ نبوت میں آج خواب میں دیکھا اور تم بھی وہاں تھے، آپ اللہ اسی لپٹو گے نہیں اس سے؟ اگر آپ کو کوئی خوشخبری سنائے کہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں اور وہاں تم بھی تھے، بتاؤ کیا کرو گے؟ اس میں لپٹو گے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا خوشی کے وقت میں معانقہ ایک معانقہ یہ بھی ہے ایک قسم. اور وقبل بین عینیہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے دونوں آنکھوں کے درمیان کے حصے کو آپ نے تقبیل فرمایا. تقبیل مانے بھائی بوسہ لینا ہے، آپ نے بوسہ لیا. اور یہ اس پر جو عنوان قائم کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے مصنف نے کہ کان اسلام و ابی بکر بسبب الوحی، صدیق اکبر کا ایمان وحی الہی سے تھا، پہلے ہی سے سب معاملہ تھا، اور یہ آسمانی یعنی وحی الہی سے آپ کا اسلام مقدر ہو چکا، اور اس کی اطلاع بذریعہ خواب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی.